السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ فضائل اعمال کی 10 منٹ تعلیم سننے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف الہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت کی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کو بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حرہ کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائے۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے، غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کھجوریں ڈالی، اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھ رہا تھا حتیٰ کہ حریرہ سے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دستے مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کہ بجائے عمر کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہی پاؤں گی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، سورہ طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ فائدہ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص جگہ جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے اور کانپتے تھے، آج بھی 1350 برس کے زمانے تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نصیحت۔ وہاب ابن منبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری بینائی جانے کے بعد میں ان کو لیے جا رہا تھا، وہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ایک مجمع سے کچھ جھگڑے کی آواز آ رہی تھی، فرمایا مجھے اس مجمع کی طرف لے چلو۔ میں اس طرف لے گیا، وہاں پہنچ کر آپ نے سلام کیا، ان لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو آپ نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت وہ لوگ ہیں جن کو اس کے خوف نے چپ کر رکھا ہے، حالانکہ وہ نہ عاجز ہیں نہ گونگے بلکہ فصیح لوگ ہیں، بولنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ذکر نے ان کی عقلوں کو اڑا رکھا ہے، ان کے دل اس کی وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں اور زبانیں چپ رہتی ہیں، اور جب اس حالت پر ان کو پختگی میسر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نیک کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں، تم لوگ ان سے کہاں ہنس گئے؟ وہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے 2 آدمیوں کو بھی ایک جگہ جمع نہیں دیکھا۔ فائدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرے پر آنسوؤں کے ہر وقت بہنے سے 2 نالیاں سی بن گئی تھی۔ اوپر کے قصے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نیک کاموں پر اہتمام کا یہ ایک سہل نسخہ بتلایا ہے کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا سوچ کیا جائے کہ اس کے بعد ہر قسم کا نیک عمل سہل ہے، اور پھر وہ یقین اخلاص سے بھرا ہوا ہوگا۔ رات دن کے 24 گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ اس سوچنے کی خاطر نکال لیں تو کیا مشکل ہے۔ تبوک کے سفر میں قوم ثمود کی بستی پر گزر۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب سن ہجری 9 پنجشنبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلہ کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، جس کا قصہ 4 باب نمبر 6 میں آتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ نوبت بنوبت اس پر سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش العسرہ بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی کے جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان
حالت میں وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر دقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا، اس لیے بجز منافقین اور معذورین جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں تولوا واعینہم تفیض من الدمع نازل ہوئی، اور سبھی حضرات ہم رکاب تھے، البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستے میں قوم ثمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرے انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرو اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ فائدہ: اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری میں بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے۔ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے، ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ نہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں، کھنڈروں کو تفریح کو جاتے ہیں، اور رونا تو درکنار، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔